حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ آپ کے یوں تو بہت سارے واقعات تھے، مگر ایک واقعہ سے متاثر ہو کر آپ تاریخ الدنیا ہو گئے۔ آپ کے مشہور قولوں میں سے ایک یہ بھی قول ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ جس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے زمین یعنی اللہ کے بادشاہ سے ہٹ کر کہیں جا کر گناہ کریں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سے واقعاتوں میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک شہر کی طرف آپ سفر کیے۔ اس شہر کے مسجد میں آپ رکے، مسجد میں عشاء کی نماز ہوئی اور عشاء کی نماز کے بعد امام مسجد حسب معمول مسجد کو بند کرنے کے لیے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ باہر آ جائیں، مسجد کو بند کرنا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، میں اسی جگہ ٹھہرنا چاہتا ہوں، جبکہ موسم بھی سخت سردی کا تھا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو امام مسجد نہیں پہچانتے تھے کہ یہ وقت کے ولی ہے۔ تو جب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اسی مسجد میں ٹھہرنا چاہتا ہوں اور میں ایک مسافر ہوں، امام مسجد نے انکار کر دیا، کہا کہ مسافر کے بہانے سے مسجد کے بہت سے چیز چوری ہو جاتے ہیں، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بھی آ جائے تو مسجد کو بند کرنے سے نہیں چھوڑوں گا۔ جب امام مسجد نے پیر پکڑ کر گھسیٹ کے مسجد کے حمام کے تنور کے پاس چھوڑ دیا تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ تنور میں ایک شخص ہیں جو انگار آنکھ سلگا رہے ہیں۔ اس شخص کے پاس گیا اور سلام کیا، اس شخص اشارے سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ بہت دیر کے بعد اس شخص نے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے سلام کا جواب دیا۔ ابراہیم بن ادم نے کہا کہ سلام تو کر کے بہت وقت گزر چکا ہے، بہت دیر کے بعد تم نے سلام کا جواب دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں کسی کے ماتحت میں کام کرتا ہوں، میں نے سمجھا کہ سلام کا جواب دینے میں اس کام میں کچھ خیانت ہو سکتی ہے۔ کہا کہ تم کو اس سے کتنا پیسہ مل جاتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اس سے 1 درہم ملتا ہے، میں اپنے فیملی کے اوپر، اپنے بچے کے اوپر اور ایک میرا بھائی تھا مرحوم، ان کی اولادوں کے اوپر میں خرچہ کرتا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا کہ وہ تمہاری حقیقی بھائی تھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں خدا کے لیے ایک شخص سے دوستی لگائی تھی، وہ میرا دوست تھا اور وہ انتقال کر گیا، ان کے اولاد کی پرورش میں کر رہا ہوں، اس کے اوپر پیسہ خرچہ کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اپنی زندگی میں کسی شے کا یعنی کسی چیز کی دعا کی ہو اللہ سے جو پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں 20 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں، وہ دعا اب تک میری قبول نہیں ہوئی۔ میں نے سنا کہ عرب میں ایک شخص ہیں جو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بہت بڑے وقت کے ولی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس شخص سے ملاقات کروں، پھر ان کے سامنے میری موت ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرے بھائی تمہاری دعا قبول ہو گئی، خدا کی قسم میں ہی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اللہ نے گھسیٹتا ہوا تمہارے پاس لا کر مجھے چھوڑا ہے، آج تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ گلا ملایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری دعا تو قبول ہو گئی، میری اس دعا کو بھی قبول کر لے کہ میرا روح قبض کر لے، اور اسی وقت اس شخص نے مر گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعہ سے ہمیں ایک سبق ضرور ملتا ہے، کوئی چیز کی ہم دعا کرتے ہیں یا وہ قبول ہونے میں یا وہ ظاہر ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، مگر ضرور ہماری ہر دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اس شخص نے، ان کی زندگی میں ایک آرزو، ایک تمنا تھی کہ میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کروں، ان سے ملاقات ہو، تو اللہ نے ان کو کس طریقے سے ملاقات کرائی، آپ نے جو ان واقعہ میں ملاحظہ فرمایا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اور یہ واقعہ ضرور پسند آیا تو لائک کیجئے، اور اس کے متعلق آپ کیا سوچ رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔